زنجیر کو کبھی توڑ نہیں سکتا. اب 5 سال 10 سال بعد وہ ایک بھرپور جوان ہاتھی بن جاتا ہے، اتنا طاقتور ہاتھی بن جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا جھٹکا مارے تو وہ زنجیر ٹوٹ جائے اور اس کو آزادی مل جائے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ ہاتھی زندگی بھر اس زنجیر کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں بچپن کی وہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ میں اس زنجیر کو نہیں توڑ سکتا، میری زندگی بس یہ غلامی کی زندگی ہے. تو اکثر ہمارا اور آپ کا اپروچ بھی یہی ہو جاتا ہے جب ہم اپنی ملت، اپنی کمیونٹی اور اپنی تحریک اور اپنے بارے میں محض منفی چیزیں دیکھتے ہیں، تو ہمارا معاملہ بھی اس ہاتھی کے بچے کی طرح ہو جاتا ہے جس کی منفی چیزیں جو اس کے لیے زنجیر بن جاتی ہے، اس کے لیے غلامی کا سبب بن جاتی ہیں. تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی شخص سے پوچھا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے، اس نے کہا the way we see the problem is the main problem، کہ ہم کسی مسئلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ نظر سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو میں اس بات کی طرف خاص طور پر اشارہ کرنا چاہوں گا. اقبال نے شعر میں ہمارے سینٹرل تھیم جو سلیکٹ کیا گیا اس میں یہی بات بتائی ہے کہ کمزوریاں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا کوشش کی جائے، محنت کی جائے تو اب بھی بہت کچھ پوٹینشیل موجود ہے، اب بھی بہت کچھ روشنی موجود ہے، اب بھی بہت کچھ آسانیاں موجود ہیں. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری یہ شکایت محض اپنی کمیونٹی سے نہیں ہوتی بلکہ اپنے زمانے اور اپنے دور سے بھی ہوتی ہے، اور ہم اپنی دنیا کو بھی جب دیکھتے ہیں تو اسی حیثیت سے دیکھتے ہیں. مسائل کی دنیا ہے، آزمائش کی دنیا ہے، پریشانیوں کا دور ہے، چیلنجز کا دور ہے، یہ مصیبت آ گئی ہے، وہ مصیبت آ گئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا بھی صرف مشکلات اور مسائل سے گھری ہوئی ہے، جبکہ یہ سچائی نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے زندگی کو آزمائش کے طور پر پیدا کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ آزمائشیں ہوں گی، ظاہر سی بات ہے کہ چیلنجز ہوں گے. جب زندگی ایک امتحان ہے تو امتحان میں سوالات بھی ہوں گے، اور اگر سوالات بھی ہوں گے تو کچھ مشکل سوالات بھی ہوں گے. لیکن محض مشکل سوالات کی موجودگی کی بنیاد پر ساری دنیا کو مشکلات کی جگہ سمجھنا، پریشانیوں کی جگہ سمجھنا، آزمائشوں کی جگہ سمجھنا، یہ بات مناسب نہیں ہے. بلکہ مناسب ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ہم یہ بات دیکھیں کہ اگر ہمارے سامنے آزمائش موجود ہے، چیلنجز موجود ہیں، تو ہمارے علاوہ دیگر اقوام کے سامنے، دیگر کمیونٹیز کے سامنے بھی چیلنجز موجود ہیں. ہم سے پہلے جو لوگ آئے ان کے سامنے بھی چیلنجز موجود تھے. تو یہ چیلنجز کوئی نئی چیز نہیں ہے. آزمائشیں تو ہمیشہ آتی ہیں، لیکن جو آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جو مواقع اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جو اپارچونٹیز ہم کو دی ہیں، وہ آج سے پہلے لوگوں کے پاس میسر نہیں تھی. تو سچی بات یہ ہے کہ یہ دنیا مشکلات کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا آسانیوں کی دنیا ہے. اس میں مشکلات ضرور ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ آسانیاں رکھی ہیں. یہ دنیا محض مسائل کی دنیا نہیں ہے بلکہ یہ دنیا مواقع کی بھی دنیا ہے. یہ دنیا جو شکایتیں کرنے کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا جو کام کرنے کی دنیا ہے. تو دوسری یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تب بھی ہمارے اندر امید جاگنی چاہیے کہ ہم ایک باحوصلہ قوم ہیں اور ہم ایک تبدیلی لا سکتے ہیں. جب ہم اپنی دنیا کو دیکھیں تب بھی امید پیدا ہونی چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مواقع اور امکانات رکھے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہوئے مجھے آگے بڑھنا ہے. جب یہ دو چیزیں ہم سمجھ جائیں گے تب جا کے ہم تبدیلی کا سفر طے کر سکیں گے. اور یہ جو بات کہی گئی ہے کہ ابھی بھی جو دنیا کو زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، تو یہ جو ہماری حرارت ہے اس کے ذریعے سے ہم زمانے کو زندہ رکھ سکیں گے اور اپنا جو کاز ہے، اپنا جو مقصد ہے اس کو پورا کر سکیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دو بنیادی باتوں کے بعد ہم 4 سے 5 اہم چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے جو آج میری اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، میرے اور آپ کے کرنے کا بڑا کام ہے. اس دین کا تقاضا ہے، اس اسلام کا تقاضا ہے، اس ایمان کا تقاضا ہے. وہ یہ کہ جب ہم ان 2 چیزوں کو سمجھ جائیں تو لاہی عمل کے طور پر 5 چیزوں پر بہت توجہ دیجیے. پہلی اور سب سے اہم ترین چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اللہ پر ایمان پیدا کیا جائے، غیر متزلزل ایمان پیدا کیا جائے، ایسا یقین پیدا کیا جائے کہ اس کے بعد پھر جو کسی اور کی ضرورت محسوس نہیں ہو. ایسا یقین پیدا کیا جائے کہ جب آپ یہ کہیں کہ واللہ خیر الرازقین تو آپ ساری کی ساری دولت اگر وہ حرام طریقے سے آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیں محض اس یقین کی بنیاد پر کہ اللہ رزق دینے والا، اللہ رزق دے گا. بڑی سے بڑی آزمائش آئے آپ کہیں کہ بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی اور بری چیز اللہ کی طرف سے. بڑی سے بڑی پریشانی آئے تو آپ کہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. تو اللہ پر یہ جو غیر متزلزل یقین ہے، اللہ پر یہ جو بھروسہ ہے، اللہ سے یہ جو تعلق ہے، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. اس کے ذریعے سے ہمیں قوت حاصل ہوتی ہے،
یہ ہماری قوت کا سرچشمہ ہے، اسی سے ہمارے وجود کو معنویت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بغیر جو انسان ترقی نہیں کر سکتا، اس کے بغیر مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلی اور اہم ترین چیز ہے کہ آج جو آزمائشیں ہیں، جو چیلنجز ہیں، اس کے ذریعے سے ڈرانے کی کوشش ہو رہی ہے، خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، بزدلی پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ ایمان اور بزدلی کسی دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان ہے تو بزدلی نہیں ہوگی، اور بزدلی ہے تو پھر ایمان کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی محبت اور غیر اللہ کی محبت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے دشمن سے مروبیت اور محبت نہیں ہوگی، اور دشمن سے مروبیت اور محبت ہے تو کہیں نہ کہیں اللہ کی محبت میں کمی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پہلی اور اہم ترین چیز جس پر مجھے اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اللہ پر ہمارا یقین مضبوط ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو۔ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ محسوس کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے اطراف نظر آئے، ہم اللہ سے بات کرنے لگ جائیں، اللہ سے گفتگو کرنے لگ جائیں، اور ہمارا ایسا تعلق ہو کہ ہم چلیں تو ہمارا رب ہمارے ساتھ چلے، ہم بیٹھے تو ہمارا رب ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم سوچے تو ہمارا رب اس کا جواب ہم کو دے، اور ہمارے لیے جو زندگی کی راہیں وہ ہموار کرے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس ایمان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، فرعون کے پاس، حامان کے پاس اور قارون کے پاس بھیجا، اور یہ بات کہی کہ آپ ان کو دین کی دعوت دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام طویل مدت تک دعوتی کام کرتے رہے، اس کے بعد بھی جو اس قوم نے اسلام نہیں قبول کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر چلے جائیے۔ اب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ اب فرعون کو خبر ملی، فرعون اپنی فوج لے کر پیچھے سے آ گئے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ ایک طرف سمندر ہے، پانی ہے، دوسری طرف جو فرعون کی فوج ہے، اور ان دونوں کے درمیان موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی بزدل آدمی ہو، کمزور آدمی ہو، تو فوراً شکایتیں کرنے لگ جائے گا کہ یار اب تو ہم پھنس گئے، اب تو ہماری موت ہے، اب تو ہم کہیں جا نہیں سکتے، اب تو کوئی نجات کی راہ نہیں ہے، اب تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بھی کمزور لوگوں نے یہی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم نے تو ہم کو پھنسا دیا، اب تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیے کہ ایسے سچویشن میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جب ایک طرف دشمن کی فوج ہے، دوسری طرف سمندر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ تو یہ بات اس وقت انسان کی زبان سے ادا ہو سکتی ہے جب اس کے دل میں اللہ کا یقین ہو، جس وقت اس کے دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ اور اس یقین کا اجر اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے، اس ایمان کا اجر اللہ تعالیٰ ایسے دیتا ہے کہ اس یقین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ پانی میں جو اپنا عصا ماری، اور اللہ تعالیٰ پانی میں ان کے لیے راستہ بناتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایمان کی وہ قوت ہے جس کے نتیجے میں جب سارے راستے بند نظر آتے ہیں اس وقت جو راستے کھلتے ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہو تو ہزاروں راستے موجود ہونے کے باوجود بھی انسان کو جو کوئی راہ سجھائی نہیں دیتی۔ تو پہلا یہ کام ہے جس پر مجھے اور آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ دوسرا بڑا اہم کام جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ایمان کی قدر کرتے ہیں، اسلام کی قدر کرتے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ رکھتے ہیں، تو ہم کو اس دین کو سیکھنا پڑے گا، اس دین کو سمجھنا پڑے گا، اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا پڑے گی۔ قرآن و سنت کو پڑھا جائے، احادیث کو پڑھا جائے، ہمارے لٹریچر کو پڑھا جائے، شریعت کو پڑھا جائے، مقاصد شریعت کو پڑھا جائے، اسلام دنیا میں کس طریقے سے زندگی کا راستہ بتاتا ہے اس کو پڑھا جائے، اللہ کو کیا چیز مطلوب ہے، کیا چیز پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اور آپ اگر گاڑی چلانا چاہتے ہیں، ڈرائیور بننا چاہتے ہیں تو گاڑی چلانا سیکھ لیتے ہیں، کوئی آدمی میکینک بنتا ہے تاکہ 10-15 ہزار روپے کما لے تو وہ گاڑی بنانا سیکھ جاتا ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ ہندی سیکھ رہا ہے، انگلش سیکھ رہا ہے، میتھمیٹکس سیکھ رہا ہے، دنیا بھر کی چیزیں ہم سیکھتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے ہماری کچھ مادی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، کچھ پیسے ہاتھ آ جاتے ہیں، کچھ پیٹ بھرنے کا سامان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جائز ہو سکتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو تو سیکھیں لیکن اللہ کی کتاب کو سیکھنے کی فکر نہیں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سیکھنے کی فکر نہیں ہو، تحریک اقامت دین کو سیکھنے کی فکر نہیں ہو، اس نظریے کو جس کے لیے ہم کو کھڑا کیا گیا، جس کے لیے برپا کیا گیا، اس کو سیکھنے کی فکر نہیں ہو، یہ بات مسلمان کے لیے جائز نہیں ہو سکتی۔ تو دوسری میری اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم حقیقتاً اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں،
خود کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تمام انسانوں کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو دوسرا بڑا کام یہ ہوگا کہ ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اسلام کو سیکھنے کی کوشش کریں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں جب وحی الہی کے نزول کا آغاز ہوا تو سب سے پہلا جو حکم دیا گیا وہ یہ تھا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ قوم جس سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پڑھو، وہ قوم تعلیم کے معاملے میں پیچھے ہے، چاہے وہ دینی معاملہ ہو یا عصری معاملہ ہو، ہر پہلو سے جو کمزوری ہے یہ مطلوب نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ کیا اندھے اور آنکھ والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اللہ سے تو وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا علم نہیں رکھتے ہیں ان کو خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، خدا کی پہچان حاصل نہیں ہوتی، اور جب خدا کی معرفت نہیں ہو، خدا کی پہچان نہیں ہو تو انسان عمل نہیں کر سکتا۔ انسان اگر عمل کرے گا بھی تو اس عمل میں کمزوری ہوگی، اس کے اندر جو وہ ناپختگی ہوگی، کیونکہ اس عمل کی بنیاد علم پر نہیں ہے۔ تو دوسری بڑی اہم چیز یہ ہے کہ میں اور آپ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس علم کے حصول میں نہ عمر وجہ بن سکتی ہے کہ اب میری عمر بہت زیادہ ہے اس لیے میں علم نہیں حاصل کروں گا، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں بچہ ہوں اس لیے نہیں کروں گا، یا یہ میں بوڑھا ہوں اس لیے نہیں کروں گا، یا میں جو خاتون ہوں اس لیے نہیں کروں گی۔ ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کا دین سیکھے۔ ہر شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس سنگل انڈیویجولی کھڑے ہو کر اپنا حساب دینا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مصروف تھا اس لیے میں نہیں کر سکا، میں بوڑھا ہو گیا تھا اس لیے نہیں کر سکا، میں جوان تھا گھر کی ذمہ داری تھی اس لیے نہیں کر سکی، میرے گھر کا کھانا پکانا ہوتا تھا، گھر کے کام کاج کرنے ہوتے تھے اس لیے نہیں سیکھ سکی۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ہر شخص پر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے تو اللہ کی بات سیکھنے کی کوشش کرے، اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کرے، اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو لازماً رسول اللہ کے مشن کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو جاننے کی کوشش کرے۔ اگر وہ اس کی کوشش نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں وہ اپنے محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ تو دوسرا بڑا اہم مطالبہ اس دین کا یہ ہے کہ اس کو سیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ تیسری بڑی اہم ذمہ داری جس پر مجھے اور آپ کو توجہ دینی ہوگی وہ دعوت دین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے تمام بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا جائے، اس دین کی دعوت کو پہنچایا جائے، اس کے میسج کو کنوے کیا جائے، توحید کے تصور کو بتایا جائے، رسالت کے تصور کو بتایا جائے، آخرت کا خوف دلایا جائے، وحدت بنی آدم کے تصور کو پیش کیا جائے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جب برپا کیا تو اسی کام کے لیے برپا کیا۔ یہ بات کہی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے برپا کی گئی ہو۔ اور یہ جو تمہارا بہترین امت ہونا ہے یہ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ تمہارا نام مسلمانوں جیسا ہے، یہ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ تمہارے کپڑے کچھ خاص قسم کے، بلکہ یہ اس بنیاد پہ کہ تم یہ تین کام کرتے ہو۔ اور یہ تین کام کیا ہے؟ امر بالمعروف، تم معروف کا حکم دیتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، نہی عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ہم خیر امت اس وجہ سے کیونکہ ہم یہ تین کام کرتے ہیں۔ اگر یہ تین کام نہیں کریں گے تو ہم صحیح معنوں میں خیر امت ہونے کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَلِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس طرح ہم نے آپ کو ایک امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا، تاکہ آپ انسانوں کے سامنے اسلام کی حق کی گواہی کا کام کریں اور رسول آپ پر گواہ ہوں۔ رسولوں کو اسی کام کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، کتاب اور دین حق دے کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ ظاہر کرے اس دین کو باقی تمام ادیان پر۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کفار کو کتنا ہی ناگوار گزرے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے، لیکن اللہ نے اسی کام کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے۔ تو ہم کو رک کر سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا کہ دعوت دین ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کے ایک ایک بندے تک پہنچنا اور اس کو یہ بات بتانا کہ تم خدا کے نام سے مجھ سے جھگڑ رہے ہو، لیکن تم کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ تمہارا اور میرا خدا الگ الگ نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی ہندو ہو، مسلمان ہو یا ناستک ہو، دلت ہو یا برہمن ہو، سب کا خدا ایک خدا اللہ رب العزت ہے۔ اس کو یہ بات بتانی ہوگی کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کر رہے ہو اس وجہ سے کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہے، لیکن یہ سب کے نبی ہیں۔ تو یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ تم لازماً دعوت دین کا یہ کام کیا کرو،
ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو مسلمان کی کامیابی کا راستہ جو دعوت دین کی جدوجہد سے ہو کے گزرتا ہے، تو یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ میں اور آپ اس بات پر غور کریں کہ آج میں اور آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے بیٹھے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب یہ سوال کریں اپنے آپ سے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہم آسمان سے ٹپکے تو نہیں مسلمان، بلکہ آج سے 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال پہلے دنیا کے الگ الگ خطوں سے صحابہ اکرام یہاں آئے، بزرگان دین یہاں آئے، اولیاء اللہ یہاں آئے، انہوں نے یہاں جو ہے وہ آ کر اسلام پھیلایا، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے کاروبار چھوڑے، غرض جو کچھ چیزیں تھیں وہ تمام چیزیں چھوڑی اور ہندوستان میں آئے، اور یہاں انہوں نے اسلام کی دعوت پھیلائی۔ اس کے نتیجے میں آج سے 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال پہلے میرے اور آپ کے باپ دادا نے، آبا و اجداد نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے وہ ساری قربانیاں دی، کوششیں کی، جس کا نتیجہ ہے کہ میں اور آپ آج مسلمان ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے میں دوسروں تک یہ بات پہنچے گی، اور اگر ہم یہ بات نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔ تو تیسری بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ دعوت دین کا کام کیا جائے۔ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوست ہوں، ہمارے پڑوسی ہوں، ہمارے کلیگس ہوں، ہمارے کلاس میٹس ہوں، جو کوئی بھی ہو، اس تک کم از کم اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ توحید کا پیغام پہنچے اور اس کو بتایا جائے کہ سب کا مالک، سب کا نرماتا، سب کا رچیتا، سب کا کریٹر، سب کا بنانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ ہر کسی تک یہ بات پہنچے کہ تمام انسانوں کے لیے نجات کا جو راستہ ہے وہ وہی راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ تمام انسانوں کے نبی، اور یہ پیغام پہنچے کہ ہر انسان کو قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے، اچھے برے اعمال کا حساب دینا، اور آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرنا ہے۔ تو یہ تیسرا بڑا کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا۔ چوتھی اور بڑی چیز، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زمانے کو ہماری ضرورت ہے، محفل ہستی کو ہماری ضرورت ہے، تو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم کو اپنے اندر استعداد پیدا کرنی ہوگی، اپنے اندر کیپیسٹی پیدا کرنی ہوگی، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہوگی، اپنے اندر جو مختلف میدانوں کے ماہرین تیار کرنے ہوں گے، مختلف فیلڈز کے ایکسپرٹس تیار کرنے ہوں گے۔ آپ دیکھیں جب ہم زمانے میں کی بات کرتے ہیں، مسائل کی بات کرتے ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں میڈیا بہت پروپیگنڈا کر رہا ہے، گودی میڈیا ہو گیا ہے، بالکل مسلمانوں کے خلاف بات کرتا ہے، اسلامو فوبک بات کرتا ہے، نیگیٹو قسم کی باتیں کرتا ہے، مس انفارمیشن پھیلاتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ سچ ہے، لیکن سوال یہ کہ آخر مجھے اور آپ کو کس نے اس بات سے روکے رکھا ہے کہ ہم اپنے جرنلسٹ تیار کریں، اپنے میڈیا ہاؤسز تیار کریں، اپنے میڈیا رپورٹرز تیار کریں، اور اس کے ذریعے سے انصاف کی اور سچائی کی آواز کو بلند کریں۔ ہم یہ بات تو کہتے ہیں اور ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ عدالتوں سے انصاف نہیں ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، لیکن کس نے اس بات سے روکے رکھا ہے کہ لائر پیدا کیا جائے، اپنے پاس سے بیرسٹرز پیدا کیے جائیں، اچھے جج بنائے جائیں، اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھایا جائے تاکہ وہ ضرورت کو پورا کریں، اور صرف ملت کی ضرورت کو پورا نہیں کریں، صرف مسلمانوں کے لیے انصاف کی بات نہیں کریں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے انصاف کی بات کریں، عدل کی بات کریں۔ تو یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ محض شکایتیں کرنے کے بجائے اس بات کی کوشش کی جائے کہ ہم میں سے ہر فرد یہ دیکھے کہ اس کے پاس کیا صلاحیت موجود ہے، کیا پوٹینشیل موجود ہے، کیا امکانات موجود ہیں، اور اس کی بنیاد پر جو کام بھی کرے وہ احسن طریقے سے کریں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو ایسے ٹیچر بنیے کہ لوگ یہ کہیں کہ اس شہر میں اس سے اچھا کوئی ٹیچر نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہو تو ایسا ڈاکٹر تیار کریں کہ لوگ کہیں کہ اس سے بہتر ڈاکٹر جو پورے شہر میں نہیں ہے، جو پیسہ کمانے کے لیے جو علاج نہیں کرتا، محض غیر ضروری طور پر لوگوں کو آپریشن کا ریکمنڈیشن نہیں دیتا، محض جو میڈیکل سے کمیشن کھانے کے لیے جو غیر ضروری دوائیں ریکمنڈ نہیں کرتا، بلکہ انسانوں کی خدمت کے حوالے سے، خدمت کے جذبے سے جو وہ یہ کام کرتا ہے۔ انجینئر تیار کیجئے تو ایسا انجینئر تیار کریں کہ لوگ یہ کہیں کہ اس سے بہتر کوئی انجینئر نہیں ہے، یہ جس طریقے سے عمارتیں بناتا ہے، یہ جس طریقے سے راستے بناتا ہے وہ بہترین ہے۔ تو چوتھی یہ بڑی ضرورت ہے، اگر ہم اپنے مسائل کو حل کرنا چاہ رہے ہیں، دنیا کے مسائل کو حل کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم کو لوگ تیار کرنے ہوں گے، اپنی نسلوں میں انویسٹ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں تو یقین جانیے پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ جنریشنز کو مختلف میدانوں میں تیار کیا جائے، ایکسپرٹس تیار کیے جائیں، یہ میری اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمارے پاس اچھے بزنس مینس ہوں، پولیس میں اچھے لوگ ہوں، فوج میں اچھے لوگ ہوں، سیاست میں اچھے لوگ ہوں، تعلیمی میدان میں اچھے لوگ ہوں، جوڈیشری میں اچھے لوگ ہوں، غرض ہر میدان میں اگر اچھے لوگ ہوں گے، باصلاحیت لوگ ہوں گے، تو آپ دنیا کو کنٹریبیوٹ کر سکیں گے، دنیا کو دے سکیں گے۔ اور بردر دانیال جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ہماری ملت کی پوزیشن مانگنے والی ملت کی نہیں ہے، ہم کو ریزرویشن دے دیجئے، ہم کو اسکالرشپ دے دیجئے، ہم کو ٹکٹ دے دیجئے، یقیناً جو آپ کا حق ہے آپ اس کو مانگیں گے،
مانگنے سے آگے بڑھ کے اس حق کے لیے لڑیں گے بھی، لیکن ملت کی جو اصل پوزیشن ہے، مسلمانوں کی جو اصل پوزیشن ہے، وہ مانگنے والے کی نہیں ہے، وہ دینے والے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو ہم کو دینے والا بننا ہے۔ اور اگر آپ کو سوسائٹی کو کچھ دینا ہے تو آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے، تو وہ ہونے کے لیے جو استعداد پیدا کرنا ہے اس پر توجہ دیجیے، اور اپنے بچوں کی تعلیم پر، ان کی ایجوکیشن پر، ان کی تربیت پر انویسٹ کیجیے، آپ اس پر خرچ کیجیے۔ ایک وقت کا کھانا کم کھائیے لیکن اچھا پڑھائیے، ایک وقت کا جو ہے وہ کپڑے مت بنائیے عید کے وقت، لیکن جو وہ اچھی تعلیم دیجیے، اچھی تربیت دیجیے، تاکہ آپ کی نسلیں آگے بڑھ سکے، یہ کمیونٹی آگے بڑھ سکے۔ اب پانچویں بات جس کے ساتھ ہم گفتگو ختم کریں گے وہ یہ ہے کہ اتحاد پیدا کیا جائے، اتفاق پیدا کیا جائے، یونٹی پیدا کی جائے، لوگوں کو جوڑا جائے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر کسی کو فاسق کہنا، کسی کو منافق کہنا، کسی کو بدعتی کہنا، کسی کو مشرک کہنا، یہ دین کا مزاج نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، بلکہ اسلام تو جو لوگوں کو ان کی کمزوریوں کے باوجود قبول کرتا ہے، وہ لوگوں کو جو کاٹتا نہیں ہے، لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل کی بنیاد پر، چھوٹے چھوٹے ایشوز کی بنیاد پر لوگوں کو کینسل کرنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کی تکفیر کرنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں اور دنیا بھی برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، تفرقے میں نہ پڑو۔ ہمارا معاملہ انفارچونیٹلی اس کا ریورس ہے، اللہ کی رسی قرآن مجید کو پوری طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں، نہ تلاوت کی فکر ہے، نہ ترجمہ پڑھنے کی فکر ہے، نہ سمجھنے کی فکر ہے، نہ اس کی دعوت کو پہنچانے کی فکر ہے، اور چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر ایک دوسرے کو فرقوں میں بانٹنا، ایک دوسرے کی تکفیر کرنا، اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ تو اس کو توڑنے کی اور اتحاد پیدا کرنے کی، یونٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ یونٹی ود ان کمیونٹی بھی ہو اور اکراس کمیونٹی بھی ہو، برادران وطن سے بھی اتحاد پیدا کیا جائے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کہنے کے لیے تو اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ 5 بہت فنڈامنٹل باتیں ہیں، اس کا اگر ہم خیال رکھیں گے، اس پر توجہ دیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت تبدیلی آئے گی۔ ہم یاد دہانی کے طور پر پھر ان 5 باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم چیز، اللہ پر مضبوط ایمان پیدا کرنا، مضبوط یقین پیدا کرنا۔ دوسری یہ کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کو، قرآن مجید کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تیسرا، بڑے پیمانے پر برادران وطن تک، اپنے غیر مسلم بھائیوں تک اسلام کی دعوت پہنچانا، توحید کے ایک خدا کے تصور کو پہنچانا۔ چوتھا یہ کہ مختلف میدانوں کے ایکسپرٹس تیار کرنا، ماہرین تیار کرنا، ہر فیلڈ میں اپنی جنریشن کو، اپنے بچوں کو تیار کرنا۔ اور پانچواں یہ کہ اتحاد پیدا کرنا، اتفاق پیدا کرنا، یونٹی پیدا کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 کام اگر ہم سنجیدگی سے کرتے ہیں تب جو ہے وہ ہم اپنی گرمی سے جو ہے وہ اس محفل کو زندہ رکھ سکیں گے، اس سماج کو جو گرما سکیں گے، اور ہم جو ہے وہ اپنی روشنی سے اس اندھکار کا، اس اندھیرے کا مقابلہ کر سکیں گے اور ایک نئی صبح لا سکیں گے، اور یہ بات کہہ سکیں گے کہ ہم محفل ہستی کو جو ضرورت ہماری تھی، ہم نے اس ضرورت کو پورا کیا۔ اگر ہم اس ضرورت کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہٹا دے گا اور کسی اور کو لے کر آئے گا، اب وہ ہماری طرح نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو مزید گہرائی سے غور و فکر کی، تدبر کی، تفکر کی، عمل کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔